السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز شعور۔ آج میرا مخاطب کوئی عام نہیں، خاص الخاص ہے، اور پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے۔ سوال عزت اور احتساب، یہ کسی عام آدمی سے بات نہیں، یہ کسی سبزی والے سے نہیں، یہ کسی نان والے سے نہیں، یہ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے نہیں، یہ کسی باربر شاپ والے سے نہیں، یہ فارم 47 والے عطا تارڑ جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان سے ہے، جو برسر اقتدار ایم این اے ہیں، یعنی وہ شخص جس سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جسے اپنے ہر لفظ کا وزن معلوم ہونا چاہیے۔ مسٹر عطا تارڑ، سن لیجئے، ہاں کان کھول کر سن لیجئے، آج آپ ہی سے بات ہو رہی ہے۔ میں نہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں، نہ کسی کا پیروکار، میں عوام ہوں، عام آدمی ہوں، اور آئین مجھے سوال کرنے کا حق دیتا ہے۔ یہیں پر عطا تارڑ صاحب، اگر آپ یہ کہتے کہ کسی کو بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے، کیونکہ آپ کا منصب عزت والا ہے، مرتبے والا ہے۔ لیکن آپ نے ایسے الفاظ چنے جو منصب کے قد کے مطابق نہیں تھے، ایسی زبان جو ریاست کی نہیں بازار کی لگتی ہے، ہم نہیں جانتے آپ نے کس سوچ میں یہ کہا، لیکن لہجہ وہ تھا جو کمزور کو دبائے اور طاقتور کو کھلا چھوڑ دے۔ آپ کا جملہ ماں، بہن، بیٹی کی عزت کرنا سیکھیں، ورنہ ہمیں عزت کروانا آتی ہے، نصیحت نہیں دھمکی لگتا ہے۔ عزت کی بات وہ کرتا ہے جو سوال سن کر جواب دے، دھمکی نہیں۔ جس بات پر آپ بھڑکے، اس میں کسی کا نام نہیں تھا، نہ عورت کا، نہ جماعت کا، نہ فرد کا، بس سوال تھا۔ اگر بے نام سوال نے آپ کو ہلا دیا تو مسئلہ سوال میں نہیں ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ کھولنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب ہسٹری کا حصہ ہے۔ چادر چار دیواری پامال کی گئی، گھروں پر چھاپے مارے گئے، عمر رسیدہ عورتوں پر واٹر کینن چلایا گیا، ہیلی کاپٹر سے نازیبا تصویریں پھینکی گئیں۔ یہ کوئی افواہ نہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ یہ سب ریاستی طاقت کے سائے میں ہوا، تب زبان خاموش تھی، آج واحد جاری ہے۔ یہ اصول نہیں، سہولت ہے، اور تاریخ سے ایک سوال جسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں سیاسی طور پر تنہا نہیں کیا گیا؟ کیا ان پر توہین آمیز مہمات نہیں چلی؟ میں پوری بات نہیں کر رہا، میں بس اتنا پوچھ رہا ہوں، اگر فاطمہ جناح جیسی ہستی بھی اختلاف رائے میں محفوظ نہیں رہ سکی تو عام آدمی کہاں کھڑا ہے؟ اب بات بالکل سیدھی کرتے ہیں۔ جیسے قانون امیر کے لیے نرم اور غریب کے لیے سخت ہو چکا ہے، جیسے طاقتور کے لیے راستہ اور کمزور کے لیے رکاوٹ بن چکا ہے، کیا اسی طرح اب عزت بھی مساوی نہیں رہی؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے بولنے میں خطرہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم بولتے ہیں، کیونکہ ہم عوام ہیں، ہم عام عوام ہیں، کسی کے محتاج نہیں، کسی کے تابع نہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو اچھی آزاد تربیت دینا چاہتے ہیں، غلام نہیں بنانا چاہتے۔ کیا مجھے آپ بتائیے عطا تارڑ صاحب، جس طرح کی بیہودہ زبان آپ اطلاعات و نشریات ہیں، میں آسان الفاظ میں اطلاعات و نشریات کہتا ہوں، عطا تارڑ صاحب آپ کے ذمے ہے تمام جو چیزیں بھی خبریں چلتی ہیں آپ کے اپروول سے چلتی ہیں، جو بات ہوتی ہے آپ کے اپروول سے ہوتی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں اخلاقیات کے دامن کو پکڑ کر سیاست کی جائے، اختلافات کیے جائیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آنے والی نسلوں کی تربیت اخلاقیات کے ساتھ کی جائے؟ عطا تارڑ صاحب، کل آپ کے بیٹے ایسے ہی بولیں گے جیسے آپ بول رہے ہیں، کل مینا خان کے بیٹے ایسے ہی بولیں گے جیسے وہ بول رہے ہیں۔ جو شخص واللہ عالم رپورٹر تھا یا نہیں،
جس طرح اس نے بات کی، کیا آپ کے اور میرے بچے محفوظ ہیں؟ کیا وہ سوشل میڈیا سے محفوظ ہیں؟ کیا وہ ان تک رسائی نہیں؟ کیا یہ خبریں، یہ بات ان تک نہیں پہنچتی؟ 5 سال کے بچے کو بھی سب پتا ہوتا ہے، 5 سال کے بچے کو بھی سب پتا ہوتا ہے۔ یہ اب بھول جائے ہر سیاستدان کہ اس کی نسل سیاست کرے گی، حکمرانی کرے گی۔ اب وقت بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جو چیز آپ نے یہاں بلاک کی ہے وہ باقی دنیا میں تو بلاک نہیں۔ کوئی بھی چیز، عطا تارڑ صاحب، مختصر بات کرتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ میری آپ سے التجا، آپ سے ریکویسٹ، کم از کم اتنا کر دیں کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دے سکیں۔ آپ کو ہی نہیں، باقی تمام سیاستدانوں، تمام مشیروں، عہدیداروں اور تمام لوگوں سے التجا ہے، خدارا سیاست کو سیاست سمجھ کر کریں، اخلاقیات کے دائرے میں کریں، اور ایسی نازیبہ الفاظ، ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کریں جس سے بچے غلط سیکھیں، آنے والی نسلیں برباد ہوں۔ ہم غلام تھے، ایک وقت آیا، قربانیاں دیں، 1947 میں آزاد ہوئے، لیکن صرف آن پیپر۔ آج میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں مخاطب ہو کے، یہ بھی آپ کے حساب سے، آپ کی سوچ کے حساب سے۔ عطا تارڑ صاحب، میں نے آپ کی گستاخی کی ہے، اور اگر آپ کو اس بات پہ تکلیف ہو تو تیار ہو جائیں۔ یہ گستاخیاں، اگر اس کو گستاخی سمجھیں تو یہ گستاخیاں بار بار ہوتی رہیں گی۔ سچ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، جہاں ضرورت ہوگی بات کروں گا۔ اور آج اگر ہم نہیں بولیں گے تو کل ہماری اولاد بھی نہیں بولے گی۔ اور آخری بات، بالکل صاف، پورے ہوش میں وہ بات میں کر رہا ہوں، اس کی لفظ بلفظ ذمہ داری لیتا ہوں۔ سوال گالی نہیں، دھمکی دلیل نہیں، اور سوال سے گھبرانا غیرت نہیں، احتساب سے فرار ہے۔ بس، بات ختم۔